السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فجر کی نماز کے بعد ایک خاص وظیفے کے بارے میں جو ہر طرح کی حاجت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں یا کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بہت اثر رکھتا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اپنی حاجت میں کامیابی ملے گی۔ چلیے سٹیپ بائی سٹیپ وظیفہ اور اس کے کچھ ضروری اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد خصوصی وقت اور استغفار۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت بہت ہی برکت والا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر تسبیح اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ یہ وظیفے کا پہلا حصہ ہے جو دل اور روح کو تسکین دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ہماری طرف کھینچتا ہے۔ دوسرا پارٹ، درود شریف کا اہم حصہ۔ استغفار کے بعد کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف سے ہماری دعائیں اللہ تک جلدی پہنچتی ہیں اور ہماری حاجت میں کامیابی ملنے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو۔ یہ ایک بہت ہی ضروری حصہ ہے اور اس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ کا عمل۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورہ ہے اور اسے شفا کا سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کا ذکر ضرور کریں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کا عمل۔ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی میں اللہ کی بڑی عظمت اور قدرت کا ذکر ہے اور اس سے ہر قسم کی مشکل اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دل سے دعا کریں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورہ بھی مشکلات اور بری نظر سے حفاظت میں مددگار ہیں۔ ان سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہ کے خاص نام پڑھنے کی عمل۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا ودود یا رزاق کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہر طرح کے رزق اور حاجت میں برکت اور اجابت کے ذریعے بنتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے رزق اور حاجت میں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دل سے دعا کریں۔ دعا میں اپنے مسئلے کھول کر اللہ کے سامنے پیش کریں اور یقین رکھیں کہ وہ سنتا ہے اور وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ یہ وظیفہ روزانہ کریں، کم از کم 21 دن تک، اور پوری توجہ اور یقین کے ساتھ۔ وظیفہ کرتے وقت کسی بھی طرح کا شک یا حوصلہ نہ کھونا۔ ہر نماز کے بعد بھی یہی عمل دہرا سکتے ہیں لیکن فجر کے وقت کا اثر زیادہ ہے۔ سب سے اہم بات، اگر اللہ نے آپ کو حاجت میں دیر سے کامیابی دی ہے تو سمجھیں کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ کیجیے گا ضرور کیونکہ یہ بہت برکتی وظیفہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔